بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کی محبت نے انسان کو اللہ اور اللہ کے حکموں سے غافل کر رکھا ہے۔ انسان دنیا کی محبت میں اللہ کے حکموں کو بھول بیٹھا ہے۔ انسان دنیا کے عیش و عشرت، دنیا کا سامان، دوسرے رشتہ داروں سے، اہل و عیال سے، خاندان والوں سے معزز، ممتاز اور بڑا دکھنے کی دھن میں ایسا سوار ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے غافل ہے۔ میرے دوستو، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ الہاکم التکاثر، انسان کو زیادتی کی چاہت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ زیادتی کی چاہت میں کیا؟ ساز و سامان سب سے زیادہ ہو، اس دھن میں سوار ہے۔ سواریاں سب سے زیادہ ہوں، الگ نظر آئیں، اس دھن میں سوار ہے۔ عیش و عشرت کا سامان سب سے الگ اور جدا اور زیادہ ہو، انسان اس دھن میں سوار ہے۔ مال سب سے زیادہ ہو، انسان اس دھن میں سوار ہے اور ایسا غافل ہے کہ بس وہ زیادتی چاہتا ہے، چاہے وہ زندگی کے عیش کی صورت میں ہو، ساز و سامان کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، اور اس ساری صورت میں انسان اللہ کو بھول بیٹھا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ جب ان کو قبروں کی زیارت ہوگی، قبروں میں جانا ہوگا، پھر پتہ لگ جائے گا۔ جب قبر میں جائیں گے تو انہیں پتہ لگے گا یہ مال، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا عیش و عشرت سب ایک وقتی اور عارضی ہے۔ تو یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرے پیسے، میری دولت۔ اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، صدقہ کر کے آگے نیکی بھیج دی، وہ تیرا مال ہے۔ اور باقی جو رہ گیا ہے وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ ادھر دنیا میں ہی رہ گیا ہے، دنیا والوں کا ہے۔ تو دنیا کے چکر میں، دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنانے چکر میں انسان نے مال کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اور روایت میں، مشکاہ شریف کی حدیث ہے یہ، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ جسے پسند ہو؟ یعنی تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال، اپنے ورثاء کا جو مال ہے وہ اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی ہر کسی کو اپنا مال پسند ہے، ورثاء کا مال تو پسند نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے وہ اس کے ورثاء کا ہے، اس کا نہیں۔ یعنی اللہ نے اگر عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، پہن کر، کھا کر اور اللہ کی راہ میں دے کر انسان خرچ کر کے اپنے مال کو اپنا بناتا ہے، اور اگر چھوڑ جائے گا تو وہ ورثاء کا ہے، وہ پھر اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کریں یا اللہ کے حکموں سے ہٹ کر خرچ کریں۔ آپ نے جمع کر کے اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا ہے، حالانکہ آپ کو آپ کا مال زیادہ پسند ہے، نہ کہ ورثاء کا۔ تو جو آپ نے خرچ کر لیا وہ بچ گیا، اور جو بچ گیا
وہ آپ کے ورثاء کا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ جب میت کو قبرستان لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال، یہ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال، یہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ضرور مال کمائیں لیکن جائز طریقے سے، اور مال کو کبھی بھی دل میں اس کی محبت کو نہ بٹھائیں۔ مال کی محبت کبھی دل میں داخل نہ ہو۔ ضرور کاروبار کریں، اچھے سے اچھا کاروبار کریں، حلال زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں، لیکن دل میں مال کی محبت یا سب سے الگ نظر آنا، یہ دھن سوار ہو گئی تو یہ اللہ کے حکموں سے، اللہ کے دین سے، اللہ سے یہ غافل کر دے گی۔ اور جو شخص اللہ سے غفلت میں پڑا، پھر وہ راہ راست سے بھٹک